جی ڈی اے کی ترجمان اور رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو کا کہنا ہے کہ ایک سال میں اس حکومت نے جتنی محنت کی ہے وہ صرف اپنے لیے کی ہے، اس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے۔ چیف جسٹس کا الیکشن سے متعلق فیصلہ آئین کے مطابق تھا، نہ کہ تحریک انصاف کے حق میں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں آئین کی 50ویں سالگرہ پر آئین کی فاتحہ پڑھنی چاہیے تھی، کیونکہ اس آئین کے ساتھ جو کیا گیا اس کے بعد تو فاتحہ پڑھنا ہی بنتا تھا۔ ایک نجی ٹی وی کے پروگرام میں اظہار خیال کرتے ہوئے مسلم لیگ فنکشنل کی رکن قومی اسمبلی سائرہ بانو نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے اور سنتے ہیں۔ جسٹس عمر بندیال اور اس کو ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ سزا دے کر 5 سال کے لیے نااہل کر دیں، کیا کریں؟ سر تھوڑی سی ٹائم دیجیے گا۔ ایک تو پروگرام آپ نے سٹارٹ کیا بڑا اچھا تھا، میں خوش ہوگی کہ کسی کو تو خیال آیا عوام کا کہ سب لڑائی جھگڑے میں جو ایک سال سے ہم لوگ سب جتنی بھی جو بھی ان لوگوں نے لیجسلیشن کی ہے وہ سب اپنے آپ کو بچانے کے لیے کی ہیں، اس میں کہیں کسی نے عوام کا نام لیا۔ تو ابھی جیسے مصدق ملک صاحب نے بولا ہے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہے، پہلے تو یہ سب سمجھیں کہ نہ فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں ہے نہ ان لوگوں کے خلاف ہے۔ جج صاحب نے جو بات کی ہے وہ آئین کے مطابق کی ہے۔ میں طفل مکتب ہوں نا، نیولی مطلب یہاں پر آئین کی کتاب کہتی ہے کہ 90 روز کے اندر الیکشن ہوا۔ اب اس میں ابہام کیا ہے؟ میں سمجھنا چاہتی ہوں، آپ سب لوگ سینئرز ہیں، قانونی کیا کہتے ہیں سکم اور ہر چیز کا آپ کو پتہ ہے، اس میں ابہام کیا ہے؟ مطلب یہ جو آپ لارجر بینچ 3 4 4 6 6 9 آپ کر رہے ہیں، مطلب کیا وہ مطلب یہ اس نہج پر لا رہے ہیں کہ جو ان کے، کیونکہ دیکھیں یہ تو ہے، یہ ہمارے جج، یہ تمہارے جج، اور آج بھلے جسٹس فائز عیسی صاحب نے وہ بیان دے دیا، اس کو وضاحتی بیان دے دیا، کل جو بیٹھنا تھا لیکن کیا یہ کوئی بیٹھنا نہیں، ہمیں تو نہیں صحیح لگا۔ آپ کو صحیح نہیں لگا؟ ہمیں نہیں صحیح لگا۔ ابھی جیسے انہوں نے کہا تھا کہ میں اپنے کولیگ تھا، اس کے ساتھ میری بات چیت بھی نہیں تھی، مگر صرف دیکھا تھا تو ان لوگوں نے ایسا کر دیا۔ ہم نے تو بیٹھے ہوئے دیکھا، کل تو جب فاتحہ سب ہاتھ اٹھایا ہوا تھا، میں سمجھی شاید آئین کے لیے فاتحہ پڑھی ہے، میں تو سفید چادر پہن کر آئی تھی کہ فاتحہ خوانی ہے۔ تو کل بعد میں بھی مجھے ٹائم نہیں ملا، ورنہ اس پوری جتنی بھی ڈیبیٹ تھی اس کے پہ میرا ایک ہی چند دن پہلے جیسے عمر بندیال کی ایک ویڈیو کلپ آئی تھی تو انہوں نے کہا میں بڑے کیسز سے پہلے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہوں، تو میں بیٹھا دعا مانگ رہا تھا تو ایک چوتھا جج آ گیا، تو انہوں نے کہا کیڑا فاتو ہے، تو وہ مجھے بھی لگ رہا تھا کہ آئین کی فاتحہ اللہ رحم کرے۔ تو مجھے نہیں تو سر کدھر ہے اب، یہ اس میں سے سکم تلاش کریں گے، یہ ہو، مجھے تو فلور نہیں ملا، ورنہ ان کو یہی کہنا تھا کہ سر یہ کتاب سائٹ پہ رکھیں، جو اتنا کھڑاگ پالا ہے یہ بھی نہیں کرنا تھا، کتاب دے دیں کسی پان والے کو، پان لگا کر دے گا لوگوں کو، اور صرف ایک صفحہ ہو جس کے اوپر لکھا ہوا ہو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، آئین ختم۔ کیونکہ میں تو جتنی میری ایج ہو گئی ہے میں تو یہی دیکھتی بھی آئی ہوں، اور باقی اس میں بھی خیال میں پھر شہباز کے اوپر کنٹیمپٹ لگنی چاہیے؟ نہیں لگنی چاہیے۔ کل جیسے یہ لوگ لے کر آئے ہیں کابینہ، فیصلہ تو کابینہ کا ہوتا ہے، اسمبلی میں کون بیٹھا ہوا ہے؟ انہی کے لوگ بیٹھے ہیں۔ کابینہ کے 3 4 بڑے منسٹر ہیں، ان کو بھی ساتھ کنٹیمپٹ لگا، وہ ان کے یہ پوری پارلیمنٹ پہ کانٹیکٹ لگے گا، جو کل انہوں لوگوں نے یہاں سے پارلیمنٹ سے آ کے وہ کروایا، اور پھر یہ جو پیسوں کا بل آ رہا ہے کہ پیسے یہ وہ تو ڈال دیا نا انہوں نے، وہ تو پاس کرے گی اسمبلی تو تب ہوگا۔ وہ اسمبلی پاس نہیں کرے گی تو پوری اسمبلی جائے گی، سب پہ آرٹیکل 6 لگے گا۔ مطلب یہ کیا بات ہوئی؟ پھر جو آپ اتنی خوشی کی خبر سنا رہی ہیں، میں باقاعدہ چائے پینے کو دوبارہ وزیر اعظم، سر میں بتا رہی ہوں کنٹیمپٹ لگنے والی ہے آپ پہ۔ جو وزیر اعظم ہاؤس کا خرچہ ہے کیا وہ بھی پھر پارلیمنٹ ہم دیکھیں گے؟ پھر جو بھی خرچہ جہاں کہیں بھی ہوتا ہے ان کے دورے یا یہ وہ سارے بل پارلیمنٹ میں آئیں گے، پارلیمنٹ پاس کرے گی۔ یہ جج صاحب کو ان کی طرف وہ کہتے ہیں نا قطع نظر، ان کا مسئلہ بعد میں کرنا چاہیے۔ اب الفاظ مجھے تو اچھا نہیں مل رہا، 3 لوگوں کو اب ٹانگ، مطلب ٹانگ دے، 3 کون؟ سیکرٹری چیف، یہ الیکشن کمشنر، چیف الیکشن کمشنر جی، فائنانس کون؟ تیسرے جی فائنانس اسحاق ڈار صاحب، نہیں سیکرٹری فائنانس کو، اور تیسرے کس کو؟ سیکرٹری ڈیفنس کو۔ شہباز شریف کو نہیں ٹانگے؟ نہیں، پہلے تو پھر پتہ چل جائے گا نا کہ یہ ہمارے ان کے پارلیمنٹ کے شہباز شریف سے ان کے حکم کے نہیں وہ بیچارے سیکرٹریوں کو ٹانگ رہی ہیں، جو پرائم منسٹر ہے اس کو آپ بچا رہی ہیں۔ کہنا کیوں نہیں مان رہے؟ جو عدالت کا کہنا ہے کیا یہ کسی ایم این اے، میڈم پہلے شہباز شریف کو پکڑے نا جو چیف ایگزیکٹو ہے۔ میں بات میں کر رہی ہوں کہ صرف ان 3 کا کریں گے نا تو ساری کہانی کھل کے سامنے آ جائے گی، اگل دیں گے جو بھی کرنا ہوگا۔ دیکھیں اگر انہوں نے حل کرنا ہوتا نا تو جس وقت وہاں سے یہ اسمبلی توڑنے کی باتیں چل رہی تھیں، آپ ہی کے پروگرام میں بات ہوئی تھی نا کہ بھئی وہ استعفیٰ دیں گے نہیں دیں گے، اسمبلی تحلیل کریں گے نہیں تحلیل کریں گے،
اس وقت یہ PDM جیسے کہہ رہے ہیں یہ چیف ایگزیکٹو ہمارے شہباز شریف صاحب ہیں, ہیڈ تو وہی ہے نا پوری PDM, اور یہ جوڈیشری اور ہماری اسٹیبلشمنٹ, مطلب جو مقتدر حلقے ہیں, کیا یہ سوئے ہوئے تھے؟ کیا ان کو نہیں پتا تھا کہ اگر یہ سب کچھ ہوا تو اس کے بعد کے کیا اثرات ہوں گے؟ مطلب ان 75 سالوں میں کچھ نہیں سیکھا, 75 سالوں میں تو کچھ نہیں سیکھا, لیکن ایک سال میں ایک چیز واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کو کوئی ادارہ کام نہیں کرتا. یہ اللہ کے آسرے پہ چلے جا رہا ہے ملک, لیکن یہ چیز واضح ہو گئی ہے کہ کوئی بھی ادارہ, کوئی مطلب جو چاروں طرف ہم اپنے دیکھتے ہیں, کوئی وہاں پر نہ کام کا بندہ ہے نہ وہ کام کرتے ہیں. یہ چیز تو واضح ہو گئی ہے. اور باقی یہ کہ یہ اس کو ابھی بھی, جس طرح زرداری صاحب نے بولا کہ ڈائلاگ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہونا چاہیے, تو یہ بیٹھ کے ان کو بیچ کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. حالانکہ راستہ سیدھا ہے, راستہ سیدھا تھا. بیٹھیں گے نہیں, جو آپ یہ, میں خود کہتا ہوں ڈائلاگ کریں, لیکن آپ یہ سوچیں کہ عمران خان, شہباز شریف یا زرداری آپس میں ڈائلاگ کر رہے ہوں تو یہ بہت انہونی بات ہے. عمران خان کے لیے وہ سارے چور ڈاکو ہیں, کیونکہ اس نے اپنے آپ کو بہت اوپر رکھا ہوا ہے. وہ خلفائے, مطلب میں اس کو بہت لفظ نہیں بولتا, لیکن اپنے آپ کو اس سے نیچے وہ سمجھنے پہ تیار نہیں ہم. لیکن سب بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ ورنہ اس طرف جہاں جائیں گے وہاں پر واپسی نہیں ہوگی. جی, وہاں پر واپسی نہیں ہوگی, اور یہ چیزیں آپ کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل جائیں گے. یہ جو آپ نے جملہ بھی بولا نا, ریت کی طرح چیزیں پھسل نہیں ہے, ریت کی طرح انسانوں کے ہاتھ سے پھسل جائیں گے, سب کے ہاتھ سے, کیونکہ سب کی ایگوز بہت بڑی ہیں, یہاں تک پہنچی ہوئی ہیں کہ دوسرا تو انسان ہے ہی نہیں, کہ وہ جو بیٹھے ہوئے. اور ابھی جس طرح آپ یہ بات, ابھی یہ اتنی زیادہ مجھے نہیں پتا جو آپ بات کر رہے ہیں, لارجر بینچ, فل بینچ ہونا چاہیے, فل بینچ ہونا چاہیے, سب وہ کہتے ہیں اسمبلی فل ہے. جو 22 منرف ارکان ہیں انہوں نے تو ان کے حق میں دے دیا. حالانکہ ظلم یہ ہے کہ راجہ ریاض کو پہچانتے بھی نہیں ہیں. ڈاکٹر مصدق صاحب یہ آپ سے شرارت کر رہی ہیں. سر ان کے حق میں ہے ایک اسمبلی. راجہ ریاض کے ساتھ وعدہ تھا کہ اس کو ٹکٹ دیں گے. اپوزیشن کے 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے, ان کی اسمبلی پوری ہے. اب سائرہ کہتی ہے آپ ان کو پہچانتے نہیں ہیں, کیونکہ یہ جملہ ان کا سوشل میڈیا پہ آتا ہے. ان کی اسمبلی, میں کہہ رہی ہوں اسمبلی پوری ہے. اپوزیشن کے تو 2-3 لوگ بیٹھے ہوئے, تو پھر ہم کیوں مانیں جب آپ یہ لارجر بینچ اور کہہ رہے ہیں کہ یہ 3-4 کا بینچ, 7 کا بینچ, اس کا نہیں مانیں. یہ تو یہ روایتی سیاستدان ہے, یعنی کہ پھر ایک دوسرے کو جو گالم گلوچ, سڑکوں پہ گھسیٹنا, پیٹ پھاڑنا, لڑکانا کی سکر, وہ سب بھول کے عوام کے لیے بیٹھے ہیں. یہ عوام کے لیے بیٹھے ہیں. ایک سال میں آپ نے کوئی عوام کا کام دیکھا؟ ابھی بھی یہ جو نہیں, جو سپریم کورٹ کا کھڑاگ پھیلا ہوا ہے, اس سے کیا کسی عام آدمی کو فائدہ وہ ہوگا؟ میں تو وہ لطیفہ یاد آ رہا ہے کہ وہ بابے کا 12 سال بعد مسئلہ حل ہوا تو اس نے جج کو بولا کہ اللہ تنو تھانے دار بڑھاوے. انہیں کہ کیوں؟ انہیں کہ 12 سال بعد جج نے کہا تھا 5,000 روپے دے دے, معاملہ اتنے ہی مکا دیتا ہوں. غریب آدمی کو اس لارجر بینچ اور چھوٹا بینچ سے بڑا بینچ ٹوٹ گیا تو یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. اس نے کیا بولا؟ یہ وہ تھوڑی ہے, ان سے غریب عوام کو کیا کہ اللہ تینو تھانے دار بناوے کہ 5,000 لے کے فیصلہ تو انہیں کر دینا سی, 12 سال لگ گئے. تو مجھے بتائیں اس سے کیا وہ ابھی یہ کر رہے ہیں, یہ جھگڑا چل رہا ہے لارجر بینچ, یہ چیف جسٹس, وہ چیف جسٹس, اس سے کیا روٹی ملے گی؟ میرے علاقے میں لوگوں کو روٹی ملے گی, لوگوں کو کیا دوائی ملے گی؟ کیا ان کی زندگی صحیح ہوگی؟ اب تو ہر چیز پہنچ سے باہر ہوگی. لوگوں نے اسکول سے بچوں کو اٹھا لیا کہ کاپی کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے, دوائیاں مہنگی ہوگی. پیناڈول آپ جا کر کے غریب جو کھا لیتے ہوتے تھے, ہماری ایک وہ کہتے ہیں نا نیشنل میڈیسن تھی کہ کچھ بھی پرابلم ہوتا تھا ایک پیناڈول, وہ بھی لوگوں کی پہنچ سے دور ہو گئی. سر درد ہو یا پیٹ درد ہو, پیناڈول. تو ان ساری جتنی بھی یہ لے کر آ رہے ہیں, جتنا بھی یہ آئین, یہ وہ ادھر ادھر. ڈاکٹر صاحب